اتنا کھینچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس مبارک بند ہو گیا، آنکھیں ابل کر ایسے باہر آ گئے۔ وہ یہودی ہے، صحابہ کھڑے ہو۔ حضرت عمر نے جلدی سے تلوار ایسے باہر نکالنے لگی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، نہیں عمر، زبان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، نہیں عمر تلوار کو میان میں رکھو، نہیں نکالنی۔ جب اس نے اپنا پورا زور لگا لیا نبی کریم علیہ السلام پر، پھر چھوڑ دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی اس نے آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کے خلاف کہ تمہارے باپ دادا سارے ایسے، نعوذ باللہ، قرضہ لے کر واپس نہیں کرتے تھے، اس طرح کی بڑی باتیں کی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب اس نے چھوڑا نا، تو حضرت میرے مصطفیٰ نے اس کو نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حضرت عمر کو آقا کریم علیہ السلام مخاطب کر کے کہنے لگے، عمر یار تو اس پر غصہ کیوں کرتا ہے، تم مجھے کہو کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ آپ واپس کر دیں۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری برداشت کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو پھر ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے برداشت کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، عمر مجھے کہو نا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی، آپ اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ حد نہیں ہے برداشت کی۔ جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے۔ قربان جائیں، برداشت دیکھیں میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر حضرت عمر کو ساتھ بھیجا اس کو کھجوریں دینے کے لیے، فرمایا اس کو کچھ اوپر بھی دے دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے ساتھ گیا، بڑے غصے کے ساتھ، میں نے راستے میں ایک بھی بات نہ کی، میں نے اس کو کھجوریں دی، جتنے اس کے پیسے بنتے تھے اتنی کھجوریں تول کے دے دی اس کو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہماری طرف سے تحفہ بھی دے دینا اس کو، گفٹ کے طور سے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں میں نے دے دی، اور مجھے غصہ بڑا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں اس بندے کو مار دوں۔ کہتے ہیں جب میں نے کھجوریں اس کو گفٹ بھی دے دی، ساری کھجوریں اس کو دے دی نا، تو میں نے کہا آج کے بعد کبھی نا مسجد کے قریب مجھے نظر نہ آنا۔ وہ یہودی تھا، کھجوریں لے کر کہتا عمر یہ ساری کھجوریں نا میں واپس بیت المال میں جمع کرواتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، چک اپنی کھجوریں اٹھا، تمہاری کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے، تو نے پتہ کیا حرکت کی ہے، عمل کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عمر میں تو آزما رہا تھا، ہائے ہائے، میں تو آزما رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیا آزما رہے تھے؟ کہتا میں تو یہ آزما رہا تھا، ہم نے نشانیوں میں پڑھا ہوا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے اس پر جتنی جہالت کا مظاہرہ کیا جائے نا وہ اتنا علم کا مظاہرہ فرماتا ہے، اتنا علم کا مظاہرہ فرماتا۔ تو یار ہم نے یہ عمل کرنا تھا، ہم نے اگر ہماری طرف کو غصے سے دیکھ لیا، ہم نے اس کو مکہ نہیں مارنا تھا یا اس کو چماٹ نہیں مارنی تھی۔ ہمیں اگر کوئی گالی دے دے تو ہم نے اس کے گریبان جا کر نہیں پکڑ لینا تھا۔ معاشرہ کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں چلتا، معاشرے میں کبھی بھی امن سکون ان چیزوں سے نہیں آتا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کا چچا تایا یا بابا کوئی بھی ہے آپ کو دیکھے تو ہم ان کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو ایسا کرنے والے؟ بھائی آپ اپنے بچوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو صبر سے دور کرتے جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فوراً بچوں کے سامنے بڑوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی آپ ہمارے بچوں کو ایسا کرنے سے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا سیرت کا پہلو تو یہ ہم نے کبھی بھی مطالعہ نہیں کیا یا کبھی پر نظر بھی نہیں آیا ہمیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پرورش اس طرح کرنی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ، ایک آخری واقعہ میں بیان کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بڑا ہمت کا واقعہ، دیکھیے گا، پرسوں 2 دن پہلے درس قرآن میں بھی یہ واقعہ آیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک غزوہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قضائے حاجت ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے قضائے حاجت فرمانے کے لیے۔ جیسے پہاڑ کے اکیلے گئے، پہاڑ کے پیچھے گئے تو ایک دشمن، ایک کافر نبی کریم علیہ السلام کی ایسے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا گھات لگا کر۔ آقا کریم علیہ السلام جیسے اکیلے ہوئے نا پہاڑ کے پیچھے، صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو وہ جلدی سے تلوار اس نے نکالی، میرے مصطفیٰ کے سامنے آ گیا، آ کر آقا کریم علیہ السلام پر سے تلوار لہرا کر، آقا کریم علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلوار لہرا کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اللہ۔ یہ بات کرنی تھی، وہ کانپا،
ڈر گیا, ہاتھ تلوار سے نیچے گر گئی. میرے مصطفیٰ نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کر کہا اچھا اب بتا تجھے کون بچائے گا, اب بتا تجھے کون بچائے گا. ڈرتا ہوا کانپتا کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے آپ ہی بچا سکتے ہیں, آپ ہی بچا سکتے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا. اب دیکھیے گا یہ بات سننے والی, کلمہ پڑھ مسلمان ہو, کہتا نہیں مجھے معاف کر دیں, کلمہ نہیں پڑھوں گا, مسلمان نہیں ہوں گا. نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہ سامنے ڈرا ہوا ہے, مار بھی سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا. اس نے کہا نہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گا, ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کیا؟ کہتا ہے کبھی آپ کے دشمنوں کے برابر آ کر لڑوں گا نہیں, دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوں گا, اور نہ کسی سازش میں اپنے آپ کو شمار کروں گا, کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا, یہ وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے, مگر مسلمان نہیں ہوں گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چھوڑ دیا, کہا جا موج کر. سبحان اللہ. یہ تو نہیں کہا میرے مصطفیٰ نے نہیں جی تو نے کلمہ نہیں پڑھا, میری بات نہیں مانی, تیری گردن اتار دوں گا میں. آج ہم کہتے ہیں جی اس نے تو میری بات نہیں مانی, اس کو تو میں نے 100 دفعہ کہہ دیا تھا. ارے بابا اگر نہیں مان لی تو کیا ہو گیا, پیار سے محبت سے سمجھا دیں اس کو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تیرا ایک بندے, تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت مل جانا, سبحان اللہ, ایک بندے کو ہدایت مل جانا, ایک بندے کو 100 سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. تو یار ہم نے کتنے بندوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں. ہماری طرف سے تو جو بندہ دیکھتا ہے دور, اگر یہ لوگ ہیں تو بھی ہماری طرف سے تو سلام ہے. برداشت پیدا کریں اپنے اندر, صبر پیدا. صبر یہی ہے کہ آپ مصیبتوں پر, اذیتوں پر, تکلیفات پر صبر کر جائیں. جتنی بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں صبر کریں. اللہ تعالیٰ اس کا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی اور نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ خود اجر عطا فرمائے گا صبر کا, کوئی اور اجر نہیں عطا فرمائے. آپ صبر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے صبر کریں نا. آپ دنیا کو کیوں دکھاتے ہیں کہ نہیں جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی, میں نہیں برداشت کر, کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی, میرے سامنے کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ غلط بات کر سکے. تو بابا اس کو برداشت پیدا کرے نا اپنے اندر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی تو لوگوں کی غلط باتیں برداشت کی ہیں کہ نہیں کی؟ کیا کیا نہیں کیا گیا. میرے مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا, مار دیا ان کو؟ نہیں, دعائیں دی میرے مصطفیٰ نے, سارا کچھ ہوا ہے. طاقت ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ معاف فرماتے رہے, طاقت ہونے کے باوجود. ایک اور بات آخر میں, ہمارے سے جو کمزور ہو نا ہم اس پر چڑھ دوڑتے ہیں, اور جو طاقتور ہو ہم کہتے ہیں چلا یار میرا تو صبر ہی ہے. صحیح بات. طاقتور کے سامنے ہم جھولی پھیلا دیتے, بھی میں تو اللہ سے کہتا ہوں میرا تو صبر ہی ہے. تو بھائی اگر آپ طاقتور کے سامنے کہتے ہیں جی میرا صبر ہے, کمزور پر چڑھ دوڑتے ہیں, تو یہ تو کوئی صبر نہیں ہے. کمزور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ طاقتور کسے کہتے ہیں, بہادر کسے کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جو دو پہلوان لڑ رہے ہوں, ایک گرا دے جو جیتنے والا ہو وہ بہادر ہوتا ہے پہلوان. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر کون ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو طاقتور اور بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے سے کمزور پر قابو پا لے اور اس کو شدید غصہ آ رہا ہو, اپنے غصے کو پی جائے, برداشت کر لے, کسی پر ظلم نہ کرے, طاقت ہونے کے باوجود غصے کو برداشت کر لے, پی لے, وہ بہادر ہوتا ہے. یہ نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا کے 2 چماٹے مار دے, گرا دے, یہ نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے غصے کو پی لے, برداشت کر لے اپنے غصے کو, کسی پر نہ نکالے اپنا غصہ, وہ بہادر ہوتا ہے. آج ہماری نظر میں کون بہادر ہے؟ ہم تو دیکھیں ہمارے تو تھوڑا سا غصہ آ جائے بچے کو نہیں چھوڑتے, زور سے مار دیتے ہیں. بھائی کیوں مارتے ہیں بچوں کو؟ اپنی بھی ہماری اولاد ایسا نہیں کرتی, تو بچوں کو اپنے اندر برداشت تھوڑی سی پیدا کریں. اس برداشت, عدم برداشت سے بڑے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے. رشتے ٹوٹ گئے, گھرانے ٹوٹ گئے, تعلقات, بڑے درینہ تعلقات ٹوٹ گئے عدم برداشت سے.
آپ سے میں یہی درخواست کرتا ہوں، سیرت مطہرہ کا ایک دفعہ مطالعہ کریں میرے مصطفیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے روشن پہلو نظر آئیں گے۔ یار دل کرے گا آپ کو کہ قربان جائیں، کبھی ہم بھی تو عمل کریں نا میرے مصطفیٰ کی سیرت۔ ایسے نہیں کہا کہ جی آپ مسواک کر لیں آسانی کے ساتھ تو 100 سنت کا عمل مل جائے گا، غصے کو پی کر بھی دیکھیں 100 شہیدوں کا عمل ثواب ملتا ہے، غصے کو بھی پی کر دیکھیں کبھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ۔ ضیاء النبی ہے ہمارے سامنے، آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔